أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دونه من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم آسان ترجمہ یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے لا نہیں تقولو کہو رائنا وقولو اور کہو انظرنا واسمعو اور سنو وللکافرین عذاب اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک اے ایمان والو تم نہ کہو رائنا اور کہو انظرنا اور سنتے رہو اور کافروں کو عذاب ہے دردناک یہودی آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور حضرت کی باتیں سنتے بعض بات جو اچھی طرح نہ سنتے اس کو مقرر تحقیق کرنا چاہتے تو کہتے رائنا یعنی ہماری طرف متوجہ ہو اور ہماری رعایت کرو یہ کلمہ ان سے سن کر کبھی مسلمان بھی کہہ دیتے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یہ لفظ نہ کہو اگر کہنا ہو تو انظر نہ کہو اس کے معنی بھی یہی ہیں اور ابتدا ہی سے متوجہ ہو کر سنتے رہو تو مقرر پوچھنا ہی نہ پڑے یہود اس لفظ کو بدنیتی اور فریب سے کہتے تھے اس لفظ کو زبان دبا کر کہتے تو رائنا ہو جاتا یعنی ہمارا چرواہا اور یہود کی زبان میں رائنا احمق کو بھی کہتے ہیں ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم آسان ترجمہ ما يود نہیں چاہتے الذين كفروا جن لوگوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے ولا اور نہ المشرکین مشرکین ان کے ينزل نازل کی جائے علیکم تم پر من خیر کوئی بھلائی من سے
ربکم تمہارا رب، اللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ ہی اپنی رحمت سے من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو فضل فضل والا العظیم بڑا۔ دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں میں اس بات کو کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی کفار یہود ہوں یا مشرکین مکہ، قرآن کے نزول کو تم پر ہرگز پسند نہیں کرتے، بلکہ یہود تمنا کرتے ہیں کہ نبی آخر الزماں بنی اسرائیل میں پیدا ہو، اور مشرکین مکہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے ہو، مگر یہ تو اللہ کے فضل کی بات ہے کہ امی لوگوں میں نبی آخر الزماں کو مبعوث فرمایا۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت کوئی آیت، او ننسها یا اسے بلا دیتے ہیں، ناتی لے آتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلها یا اس جیسا، علم کیا نہیں، تعلم جانتے تم، ان اللہ کہ اللہ علی پر کل شیء ہر شے قدیر قادر۔ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بلا دیتے ہیں تو بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بھی یہود کا طعن تھا کہ تمہاری کتاب میں بعض آیات منسوخ ہوتی ہیں، اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی تو جس عیب کی وجہ سے اب منسوخ ہوئی، اس عیب کی خبر کیا خدا کو پہلے سے نہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیب نہ پہلی بات میں تھا نہ پچھلی میں، لیکن حاکم مناسب وقت دیکھ کر جو چاہے حکم کرے۔ اس وقت وہی مناسب تھا اور اب دوسرا حکم مناسب ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ الم تعلم کیا نہیں جانتے تم، ان اللہ کہ اللہ لہو اس کے لیے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من سے، دون اللہ اللہ کے سوا، من کوئی ولی حامی ولا اور نہ نصیر مددگار۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کی، اور نہیں تمہارے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ یعنی ادھر تو اللہ کی قدرت و ملکیت سب پر شامل، ادھر اس کی اپنے بندوں پر اعلیٰ درجے کی عنایت، تو اب مصالح اور منافع بندوں کی اطلاع اور ان پر قدرت کس کو ہو سکتی ہے، اور اس کے برابر بندوں کی خیرخواہی کون کر سکتا ہے؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ ام تريدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا کہ سوال کرو، رسولکم اپنے رسول، کما جیسے سئلا سوال کیے گئے، موسیٰ من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو، یتبدل اختیار کر لے، الکفر کفر، بالایمان ایمان کے بدلے، فقد ضل سو وہ بھٹک یا، سواء سیدھا، السبیل راستہ۔ کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے، اور جو کوئی کفر لے بدلے ایمان کے تو بہکا سیدھی راہ سے۔ یعنی یہودیوں کی باتوں پر ہرگز اعتماد نہ کرنا، جس کسی کو یہودیوں کے شبہ ڈالنے سے شبہ پڑ گیا وہ کافر ہوا، اس کی احتیاط رکھو، اور یہود کے کہنے سے تم اپنے نبی کے پاس شبہ نہ لاؤ جیسے وہ اپنے نبی کے پاس لاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔
آسان ترجمہ ود کثیر چاہا بہت من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو یردونکم کاش تمہیں لوٹا دیں من سے بعد ایمانکم تمہارا ایمان کفارن کفر میں حسدن حسد من عندی وجہ سے انفسہم اپنے دل من سے بعد ما جب کہ تبین واضح ہو گیا لہم ان پر الحق و حق فاعفو پس تم معاف کر دو وصفحو اور درگزر کرو حتیٰ یہاں تک یأتی اللہ لائے بامری اپنا حکم ان اللہ بے شک اللہ علی پر کل شیء ہر چیز قدیر قادر۔ دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے پیچھے کافر بنا دیں بسبب اپنے دلی حسد کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی بہت سے یہودیوں کو آرزو ہے کہ اسی طرح تم کو اے مسلمانوں پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان کو واضح ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کا دین، ان کی کتاب، ان کا نبی سب سچے ہیں۔ یعنی جب تک ہمارا حکم کوئی نہ آوے اس وقت تک یہود کی باتوں پر صبر کرو، سو آخر کو حکم آ گیا کہ یہود کی باتوں پر صبر کرو، سو آخر کو حکم آ گیا کہ یہود کو مدینہ کے گرد سے نکال دو، یعنی اپنے ذوق سے تردد مت کرو، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تم کو عزیز اور یہود کو ذلیل کرے گا، یا یہ کہ تاخیر عجز کی وجہ سے نہیں کی جاتی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ ترجمہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دیتے رہو تم زکوٰۃ، وَمَا اور جو تُقَدِّمُوا آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم اپنے لیے، مِن خَیْرٍ بھلائی، تَجِدُوهُ تم اسے پا لو گے، عِندَ اللَّہِ اللہ کے پاس۔ ان بے شک اللہ بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے بھلائی پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھتا ہے۔ یعنی ان کی ایذا پر صبر کرو اور عبادات میں مشغول رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل ہرگز نہیں، تمہاری کوئی نیک بات ضائع نہیں ہو سکتی۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ آسان ترجمہ وقالوا اور انہوں نے کہا لن يدخل ہرگز داخل نہ ہوگا الجنت جنت الا سوائے من کانا جو ہو ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی، تلک امانیہم یہ ان کی جھوٹی آرزوئیں، کل کہہ دیں ہاتو تم لاؤ برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے، اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی، یہ آرزوئیں باندھ لی ہیں انہوں نے۔ کہہ دے لے آؤ سند اپنی اگر تم سچے ہو، یعنی یہودی تو کہتے ہیں کہ بجز ہمارے کوئی جنت میں نہ جائے گا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ بجز ہمارے کوئی بہشت میں نہ جائے گا۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بلا کیوں نہیں، من جس اسلم جھکا دیا وجہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، وہو اور وہ محسن نیکوکار، فلہ تو اس کے لیے اجرہ عند ربہ اس کا اجر اپنے رب کے پاس، ولا اور نہ خوف کوئی خوف علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوتے ہیں۔
کیوں نہیں، جس نے تابع کر دیا منہ اپنا اللہ کے اور وہ نیک کام کرنے والا ہے تو اسی کے لیے ہے ثواب اس کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جس نے خدا کے احکام کو مانا اور اس کا اتباع کیا، وہ احکام خواہ کسی نبی کے ذریعے سے معلوم ہو، اور اپنی قومیت اور آئین پر تعصب نہ کیا جیسا کہ یہود کرتے ہیں، تو ان کے لیے اجر نیک ہے، اور نہ کوئی امر ان میں ایسا ہے جس کی وجہ سے خوف ہو، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔